jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب وتحفظ سوء الموت صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، عفت مآب خواتین و حضرات، میرے محترم مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسی بابرکت ساعتیں، گھڑیاں، موقع، دن و رات نصیب فرمائے۔ جو فضیلتوں کا حامل اور اپنے فیض و برکات سے بھرپور، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور افادے اور استفادے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوران ہمارا مذاکرہ دین اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی فضیلت پر چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کی ضرورت اور اس کے تقاضوں اور اس کے ادائیگی کے متعلق ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح پیغام آپ تک پہنچائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے پر بڑی فضیلتیں، بڑے وعدے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں نیکیوں کی مثال اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال، ایک نیکی سے 10 نیکیاں، اخلاص کے ساتھ ہوں تو 100 نیکیاں، اور اخلاص میں زیادتی ہو تو 700 نیکیاں، اور ہمارے اخلاص میں زیادتی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے حساب نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ نیکی میں وہ عبادت والی نیکی ہو، قرآن کی تلاوت والی نیکی ہو، اللہ کے راستے میں جان، مال، وقت جو بھی لگانے کی نیکی ہو، یا مال کے خرچ کرنے کی نیکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ مثال اگر ہمیں سمجھ میں آئے تو اللہ کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں لگانے پر کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا دنیا و آخرت میں ہمیں ثواب ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس میں مثال دی گئی ہے، ایک نیکی 10 نیکی تو عام ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ اب یہاں مال کے خرچ کرنے میں سب سے پہلے تو ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمائی ہم کریں، محنت ہم کریں، پسینہ ہم بہائیں، اور غربا پر، مساکین پر، عمال پر، اور غارمین پر، فی سبیل اللہ پر، وابن السبیل پر ہم کیوں خرچ کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال ہم نے کمایا، بعض مرتبہ جذبات کی قربانی ہم نے دی، ہم نے بھی بچوں کو چھوڑ کر سفر کیا، ہم نے بعض مرتبہ باہر ملک جا کر کمایا، یا ہماری قربانی اور ہماری محنت، ہماری مشقت کے بعد یہ مال کمایا گیا، ہم کیوں غریبوں کو دیں؟ میرے دوستو، جس دماغ سے ہم نے کمایا، جس بازو سے ہم نے کمایا، جس محنت سے ہم نے کمایا، جس دل و دماغ اور جس یکسوئی سے ہم نے کمایا، جن چیزوں کو ذریعہ کمانے کے لیے ہم نے بنایا، وہ ذرائع اور اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ جن بازوؤں سے، ہاتھوں سے ہم نے کمایا، وہ ہاتھ اگر اللہ نہ دیتے تو، اور وہ دماغ اللہ تعالیٰ اگر نہ دیتے تو، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں صحت نہ دیتے سمجھنے کی، سنس کی، تو ہم کیا کما سکتے ہیں؟ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت
یہ محنت کے پیچھے قدرت و کار فرمائی اللہ کی ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ سب کا سب دینے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے حاجات اصلیہ اور ضروریہ کے پورا کرنے کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس کے 40 حصے کر کے 39 حصے اپنے لیے اور 1 حصہ ان غریبوں کے لیے لگانے کا اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کو کیسے بڑھانے کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھٹا جو بعض مرتبہ مکی جاری ہم کہتے ہیں اس کو، بعض مرتبہ ہم اس کو پھل اور بیج جو بویا جاتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس سے بالی نکلتی ہے 7، اور 7 بالیوں میں ایک بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا اخلاص بھرا جذبہ تو ہمارا دماغ سمجھے، کیلکولیشن کر سکیں اور کیلکولیٹر میں حساب کر سکیں یہ ہے، ورنہ اللہ کا خزانہ تو بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا تو اخلاص پر بغیر حساب کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے پر بھی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور اخلاص بھرے جذبے سے ہم خرچ کریں تو اس کی ثواب اور نیکیاں بھی اللہ بغیر حساب کے دیں گے۔ یہ 100 نیکیاں، 700 نیکیاں، یہ 10 نیکیاں ہمارا آپ کے اور حساب لگانے والوں کے کیلکولیشن کے لیے، حساب کے لیے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اخلاص پر بغیر حساب کے ہمیں نیکیاں دینے والے ہیں۔ اب ہمیں سمجھتے ہیں کہ ثواب لے کر کیا کریں، نیکیاں لے کر کیا کریں، یہ تو ہمیں قبر میں، آخرت میں دی جائیں گی۔ بعض اللہ معاف فرمائے ایسے غلط سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ وہ تو کون دیکھ کر آیا، قبر کا، حشر کا حساب کتاب وہ تو مرنے کے بعد دیکھنا ہے۔ میرے دوستوں، مرنے کے بعد تو دیکھنا ہے ہی، ہر ایک کو دیکھنا ہے، ماننے والے کو بھی دیکھنا ہے، انکار کرنے والے، کفر والے کو بھی دیکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی بارہا ہم کیا کہتے ہیں، ہوتے ہوتے حادثات سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، مرتے مرتے بچ جاتے ہیں، اور ٹھوکر سے، ایکسیڈنٹ سے، ڈوبنے سے، جلنے سے، فالج سے، پتہ نہیں سینکڑوں درجنوں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے بچاتے ہیں تو ہم اور آپ بھی آپس میں بات کرتے کرتے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے کون سے نیکی آڑے لائی پتہ نہیں، اللہ نے مرتے مرتے بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے حادثات ہی بچا دیا، اللہ تعالیٰ نے بے چانس اچانک بال بال محفوظ کر لیا۔ یہی میرے دوستوں وہ نیکیاں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بچتے مرتے مرتے کون سی نیکی آڑے آ گئی، یہی نیکیاں آڑے آنے والی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کنجوسی، بخل اور سستی کاہلی کا معاملہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو میں بارہا آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن، یہ کرونا وائرس اور یہ عالمی وبا کی وجہ سے پتہ نہیں کب تک ہم بند رہیں گے، محدود رہیں گے، شرائط پر زندگی گزارنا پڑے گی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مئی جون ہم لوگ حساب نہ کریں، بلکہ 3 سال اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اگلے 2 سال کے بھی اس سال کے ساتھ ملا کر 3 سالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں، مستحقوں تک خود پہنچ کر دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 10 نیکیاں بھی ملے گی، اللہ ہمارے اخلاص میں زیادتی ہوگی تو 100 نیکیاں بھی عطا فرمائیں گے، اور ہمارا اخلاص صرف اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ اس ہاتھ سے دیا اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو اللہ کی ذات سے امید ہے 700 اور بغیر حساب کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ تو زکوٰۃ میرے دوستو اسلام کے 5 اراکین، 5 ستون اور خیمے کے 5 کھمبوں میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن، زکوٰۃ ایک اہم فریضہ، اور یہ بھی اس کا سہارا ہے جو خیمے کو، جو جھونپڑی کو، جو چھت کو سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ان حکم، اللہ کے ان فضائل اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان فرمودہ جملوں پر ہم غور کریں اور زکوٰۃ کا اہتمام اور پابندی سے ادا کرنے کی فکر کریں، اور نیک کام میں دیری نہ کرتے ہوئے حقیقی مستحقوں کو تلاش میں رہیں، جستجو میں رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عزیز و اقارب میں، رشتہ داری میں اگر ہم احسان جتانے کا ماحول نہ ہو، قطع رحمی کا ماحول نہ ہو، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ ہو، تو عزیز و اقارب رشتہ داروں کو دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک اسلام کا اور اللہ کا ایک حکم پورا کرنے اور فریضے کے ادا کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داری کے جوڑنے کا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رکن میں، اس اہم فضیلت میں ہم فضیلتوں اور دنیا و آخرت کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیکی میں جلدی کریں
نیک کام میں دیر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ایک فرض کو جو 70 فرضوں کا ثواب ملنے والا ہے اگر ہم 3 سالوں کے دیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 201 فرض ادا کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عالمی وبا سے بھی محفوظ رکھے، غریبوں، مستحقوں، لاچاروں، مجبوروں کے عذر کو، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہمارا ان کا جو حق ہے غریبوں کا ہمارے پاس ایک پوسٹ مین اپنے آپ کو سمجھ کر ان کا حصہ ان تک پہنچانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بابرکت گھڑیوں سے افادہ و استفادہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فیض و برکات والے مواقع کو پوری طرح اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔